بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ فرح نے کمرے کے دروازے پر رک کر اپنے شوہر کو دیکھا جو ٹائپ رائٹر پر بیٹھا نئی جاسوسی کہانی لکھ رہا تھا۔ حسن، میں شاپنگ کے لیے شہر جا رہی ہوں، فرح نے کہا۔ حسن نے سر اٹھا کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ ارے، تم نے تو میرا پسندیدہ لباس پہنا ہوا ہے، گویا تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہو۔ نہیں، فرح نے نفی میں سر ہلایا، تم اپنی نئی کہانی مکمل کر لو۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ حسن نے دروازے کے پاس جا کر اپنی بیوی سے پوچھا۔ کیا تم تنہا شہر جانے کے قابل ہو؟ فرح دھیرے سے مسکرائی۔ ذرا سی بدہضمی ضرور ہے، لیکن میں مریض بن کر گھر میں تو قید نہیں رہ سکتی۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے واپس آ جاؤں گی۔ تم کھانا باہر مت کھانا۔ جلدی آنے کی ضرورت نہیں جانے من، میں خود 11 بجے کے قریب باہر جاؤں گا، حسن نے کہا۔ اوہو، کیا تمہیں آج بھی اپنی کہانی کے سلسلے میں تحقیقاتی کام کرنا ہے؟ ہاں، حسن نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں 10 کلو برف کے پگھلنے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ اس کا انحصار درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ خیر، تم کھانا کہاں کھاؤ گے؟ وہی پرانی جگہ، لائبریری کے پاس جو کیفے پہلوی ہے۔ حسن نے پرتشویش نظروں سے فرح کو دیکھا۔ تمہارا چہرہ زرد ہو رہا ہے جانے من، کیا تم گاڑی چلا سکو گی؟ کیوں نہیں، فرح نے جلدی سے جواب دیا، حالانکہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل جائے گا۔ تو میری فکر نہ کرو حسن، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ فرح ہلکی رفتار سے گاڑی چلاتی ہوئی شہر میں آئی۔ اس نے کاشانہ رضا کے پیچھے اپنی گاڑی روکی اور پھر لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر پہنچی۔ ایک آفس کے دروازے پر رک کر اس نے اس پر لکھا ہوا نام پڑھا، شہریار مشہدی، پرائیویٹ جاسوس۔ اس نے اس پرائیویٹ جاسوس کا انتخاب ٹیلی فون ڈائریکٹری کے پیلے صفحات سے کیا تھا۔ اس جاسوس کو منتخب کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ اس نام کو پڑھ کر نہ جانے کیوں فرح کو احساس ہوا کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے۔ چند لمحے توقف کے بعد اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ شہریار مشہدی اپنے نام کے برعکس منحنی سا آدمی ثابت ہوا، بالکل کسی ڈرپوک چوہے کی طرح۔ اس کے دانت مصنوعی تھے۔ اس نے مسکرا کر فرح کا استقبال کیا۔ خانم فرح، جی ہاں، کیا میں صحیح وقت پر پہنچی ہوں؟ جی ہاں، تشریف رکھیے۔ فرح اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آخر رات کو اس نے ایسی کون سی چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے بدہضمی ہوئی، اور بدہضمی کے نتیجے میں اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے۔ حالانکہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ حسن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہاضمے کی گولیاں برابر کھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کمزوری بڑھتی جا رہی تھی اور بدہضمی میں کوئی افاقہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اب فرمائیے خانم فرح، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پرائیویٹ جاسوس نے پوچھا۔ فرح نے کئی گہرے سانس لیے۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ شہریار نے اس کی بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر غلط نتیجہ اخذ کیا۔ خانم، گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یقین کیجیے، آپ جو کچھ کہیں گے وہ صرف میرے اور آپ کے درمیان رہے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اپنے شوہر پر جو شبہ ہے وہ صحیح ثابت ہو۔ میرے ذاتی تجربے میں ایسے بہت سے کیس ہیں جن میں تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہوا کہ بیوی کا اپنے شوہر پر بے وفائی کا شبہ غلط تھا۔ آپ اطمینان سے بیٹھیں اور پہلے مجھے اپنے شوہر کے متعلق کچھ بتائیں۔ حسن جاسوسی کہانیاں لکھتا ہے، فرح نے چند لمحے توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ وہ اس پیشے میں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہے، لیکن آپ اسے بالکل ناکام بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ اپنی کہانیوں پر بہت محنت کرتا ہے، لیکن اس کی زیادہ تر کہانیاں جاسوسی رسالوں کے ایڈیٹر واپس کر دیتے ہیں۔ فرح خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ فرح کو خاموش دیکھ کر شہریار نے اس کی ہمت بڑھائی۔ آخر وہ کون سی وجوہ تھی جن کی بنا پر آپ کو اپنے شوہر پر بے وفائی کا شبہ پیدا ہوا؟ بہت سی وجوہ تھی، مثلاً اس کا بدلہ رویہ۔ کچھ عرصے سے میری طبیعت خراب ہے، اس پر حسن نے اصرار کیا کہ وہ میری طبیعت ٹھیک ہونے تک دوسرے کمرے میں سوئے گا۔ اس کے علاوہ وہ اچانک ہی میرے لباس میں دلچسپی لینے لگا ہے۔ پہلے کبھی وہ میرے لباس میں دلچسپی نہیں لیتا تھا کہ میں نے کون سا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اب وہ خاص طور پر اس چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پہلے وہ مجھ سے محبت اور گرم جوشی سے پیش آتا تھا، لیکن اب اس کے رویے میں صرف نرمی اور تشویش ہوتی ہے، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ ہماری شادی کو صرف 3 سال کا عرصہ ہوا ہے اور پہلی مرتبہ میں نے اس کے رویے میں یہ تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ میرے شبے کی دوسری وجہ اس کا تحقیقاتی کام ہے۔ وہ مجھ سے شادی سے پہلے بھی کہانیاں لکھتا تھا،
شادی کے بعد بھی وہ کہانیاں لکھتا رہا، لیکن اس عرصے میں نے کبھی اسے اپنی کہانی کے سلسلے میں تحقیقاتی کام کرتے نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے سے اچانک اس نے تحقیقاتی کام شروع کر دیا۔ اب وہ تقریباً اس سلسلے میں روزانہ کتب خانہ عمر خیام جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس طرح وہ اپنی کہانیوں کی حقیقت سے قریب تر کرنا چاہتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو ان کہانیوں پر حقیقت کا گمان ہو۔ میں نے اس کی نئی کہانیاں پڑھیں، لیکن مجھے ان کہانیوں میں ایسے نقطے نظر نہیں آئے جن پر اتنی چھان بین کی ضرورت پڑی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ وہ کتب خانے میں چھان بین کا صرف بہانہ کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف گھر سے دور رہنا ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی روز کتب خانہ رات کو دیر تک کھلا رہتا ہے تو وہ بھی رات گئے گھر واپس آتا ہے۔ سمجھا؟ شہریار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کا خیال ہے کہ آپ کے شوہر کتب خانے نہیں جاتے بلکہ یہ وقت کسی دوسری عورت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور کتب خانے جا کر چھان بین کرنا تو محض ایک بہانہ ہے؟ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہتی تھی، فرح نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ کیا آپ اپنے شوہر کی تصویر لائی ہیں؟ فرح نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے حسن کی تصویر نکال کر شہریار کے سامنے رکھ دی۔ وہ اپنے شوہر کی جاسوسی کرانے پر بے حد نادم تھی۔ اسے یہ بڑی گھٹیا سی حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ حسن سے ملاقات ہونے سے 9 مہینے قبل فرح کا پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے جب اس کی حسن سے ملاقات ہوئی تو وہ ایک سوگوار بیوہ تھی۔ حسن اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور بہت جلد وہ دوبارہ بیوہ سے بیوی بن گئی۔ وہ حسن ہی تھا جس نے اسے شادی کرا کے اس کو دوبارہ ازدواجی زندگی کی مسرتوں سے ہمکنار کیا، ورنہ وہ تو ہمیشہ کے لیے ازدواجی زندگیوں کی خوشیوں اور نگاہوں کو خیر بات کہہ چکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ فرح نے دوسری شادی پر غور ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ایک سپاٹ سی گھریلو خاتون تھی۔ نہ تو وہ حسین تھی، نہ اس کا جسم پرکشش تھا، نہ وہ نوجوان تھی۔ پھر اس زمانے میں جب نوجوان پرکشش اور خوبصورت لڑکیاں ہر معقول مرد کو حاصل کرنے کے لیے ہر کام کر گزرنے پر آمادہ رہتی ہیں، وہ کس طرح اپنے لیے ایک شوہر حاصل کرنے کی امید کر سکتی تھی، اور شوہر بھی حسن جیسا جو عمر میں اس سے کئی سال چھوٹا تھا۔ شہریار کچھ دیر تک اس کے شوہر کی تصویر کو دیکھتا رہا۔ اس وقت آپ کے شوہر کہاں ہوں گے خانم فرح؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا کام فوراً شروع کر دو۔ حسن نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ 11 بجے کتب خانہ جانے کے لیے گھر سے نکلے گا۔ آج اسے یہ معلوم کرنا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں 10 کلو برف پگھلنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لائبریری کے قریب کیفے پہلوی میں کھانا کھائے گا۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے آپ کے گھر جا رہا ہوں تاکہ جیسے ہی آقائے حسن باہر نکلے میں ان کا تعاقب کر سکوں۔ شہریار نے تصویر کو جیب میں رکھتے ہوئے کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی غیر معمولی بات کا علم ہو تو آپ مجھے فوراً ٹیلی فون کر دیجیے گا۔ ضرور، شہریار نے کہا، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے کسی ایسی چیز کا علم نہ ہو جسے سن کر آپ اداس ہو جائیں۔ فرح شہریار کے دفتر سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ کچھ ضروری چیزیں خرید سکے۔ اسے اپنا جسم ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور سر چکرا رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھی رہی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ حسن اب گھر سے جا چکا ہوگا تو اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور احتیاط سے چلاتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ تقریباً 12 بجے گھر پہنچی۔ حسن جا چکا تھا۔ وہ اس معمولی سے سفر سے اس قدر تھک گئی تھی کہ اسے اپنے لیے کھانا پکانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ تقریباً 12 بجے گھر پہنچی۔ حسن جا چکا تھا۔ وہ اس معمولی سے سفر سے اس قدر تھک گئی تھی کہ اسے اپنے لیے کھانا پکانے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کر کے اوپری منزل میں اپنی خوابگاہ میں پہنچی، جو پہلے کبھی ان دنوں کی مشترکہ خوابگاہ تھی۔ لیکن اب حسن تنہا نچلی منزل میں سوتا تھا۔ وہ بے دم سی بستر پر گر پڑی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل کی دھڑکن معمول پر آتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر حسن اور جاسوس شہریار کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اگر شہریار نے اسے یہ اطلاع دی کہ واقعی حسن اس سے بے وفائی کر رہا ہے اور کسی دوسری عورت سے ملتا ہے تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی صورت میں وہ کیا کرے۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ چوہے جیسا جاسوس اس معاملے کو آج ہی ختم کر دے۔ اول تو اسے اس گھٹیا اور بازاری کام میں ملوث ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اب جب وہ یہ قدم اٹھا چکی ہے تو اسے جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے۔ وہ انہی خیالوں میں ڈوبی نہ جانے کب سو گئی۔ اس کی آنکھ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر کھلی۔ اس نے ریسیور کان سے لگایا۔ دوسری طرف وہی جاسوس تھا جسے اس نے 3-4 گھنٹے قبل اس کام پر مامور کیا تھا۔ میں شہریار مشہدی بول رہا ہوں۔
میں سن رہی ہوں آقائے شہریار، فرح نے جواب دیا۔ شہریار کی آواز سنتے ہی اس کا دل بہت زور سے اچھلا۔ آپ کے شوہر ابھی گھر پر نہیں پہنچے ہوں گے؟ کیا میں آپ سے ٹیلی فون پر بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا ہوں خانم فرح؟ جی ہاں، حسن ابھی گھر نہیں آیا ہے، آپ بے دھڑک گفتگو کر سکتے ہیں۔ میرا سبھی خیال یہی تھا۔ میں آدھے گھنٹے قبل آپ کے شوہر کو لائبریری میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سچ مچ کیا لائبریری کے اندر؟ فرح کا چہرہ دمکنے لگا۔ وہ واقعی اپنی کہانیوں کے لیے چھان بین کرتا ہے؟ ہاں، میرا یہی خیال ہے، شہریار نے جواب دیا۔ لیکن وہ گھر سے نکلنے کے بعد براہ راست لائبریری نہیں گئے، نہ انہوں نے لائبریری کے نزدیک کیفے پہلوی میں کھانا کھایا، اور مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے کھانا بھی تنہا نہیں کھایا۔ ریسیور پر فرح کی گرفت خود بخود مضبوط ہو گئی۔ اس کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ اچانک تاریک ہو گیا۔ وہ خاموش رہی۔ آقائے حسن گھر سے ٹھیک 11:10 پر باہر نکلے۔ انہوں نے کتب خانے کے ساتھ اپنی کار روکی۔ وہاں ایک نوجوان عورت ان کی منتظر تھی۔ اسے اپنے ساتھ لے کر وہ فردوس ریسٹوران میں پہنچے، اور اس ریسٹوران میں ان دونوں نے کھانا کھایا۔ خانم فرح، کیا آپ نے وہ ریسٹوران دیکھا ہے؟ ہاں، فرح نے جواب دیا۔ وہ کئی مرتبہ حسن کے ساتھ اس ریسٹوران میں کھانا کھا چکی تھی۔ اس میں روشنی اتنی مدھم رکھی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ حسن کو مینیو پڑھنے کے لیے ماچس کی تیلی جلانی پڑی تھی۔ میں ان کے پیچھے ریسٹوران میں داخل ہو گیا۔ خوش قسمتی سے مجھے ان کے قریب ایک میز پر جگہ مل گئی۔ میں نے ان کی کچھ گفتگو بھی سن لی۔ شہریار نے رک کر گلا صاف کیا۔ میں ان کی گفتگو نہیں سننا چاہتی، فرح نے سرگوشی میں کہا۔ بہت بہتر، بس اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو ذرا رومانی قسم کی تھی۔ کھانا کھا کر آقائے حسن اس عورت کو گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان مقام پر لے گئے۔ وہاں ایک جگہ انہوں نے اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ تقریباً 20 منٹ بعد انہوں نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی اور اس عورت کو ایک تجارتی کمپنی کے سامنے اتار دیا۔ میرا خیال ہے کہ وہ عورت اس کمپنی میں کام کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھے کتب خانے چلے گئے۔ انہیں لائبریری میں چھوڑ کر میں واپس آیا اور میں نے اس عورت کے متعلق معلومات جمع کی۔ کون ہے وہ عورت آقائے شہریار؟ اس کا نام حمیرہ ہے، غیر شادی شدہ ہے اور انٹرنیشنل ٹیکسٹائل کیمیکلز کمپنی میں ملازم ہے۔ کیا وہ عورت بہت خوبصورت ہے آقائے شہریار؟ فرح نے جھجکتے ہوئے دریافت کیا۔ شہریار نے جواب دینے سے پہلے گلا صاف کیا۔ ہاں، وہ واقعی خوبصورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بال مصنوعی تھے۔ اس نے غالباً وگ پہن رکھی تھی۔ بس اتنا کافی ہے آقا شہریار۔ آپ مہربانی کر کے اپنا بل اور اپنی تحریری رپورٹ مجھے روانہ کر دیں۔ میں فوراً چیک کے ذریعے آپ کا بل ادا کر دوں گی۔ فرح نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور نڈھال سے بستر پر گر گئی۔ تو میرا شبہ درست ثابت ہوا، فرح نے سوچا۔ اسے سردی لگنے لگی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے جسم پر کمبل کھینچ لیا۔ اس کا دل سینے میں اس طرح اچھلنے لگا جیسے وہ ہڈیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ 1 گھنٹے بعد اس نے نیچے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، پھر اسے حسن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ فرح، کوئی ہے؟ حسن زور سے چلایا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ فرح نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموش لیٹی حسن کے اوپر چڑھنے کی آوازیں سنتی رہی۔ پھر اس کی خوابگاہ کا دروازہ کھلا۔ حسن نے جھانک کر دیکھا۔ فرح، تم کہاں ہو جانے من؟ ارے تم لیٹی ہوئی ہو۔ میں تمہیں منع کر رہا تھا لیکن تم مانی نہیں۔ تمہاری طبیعت زیادہ خراب معلوم ہوتی ہے۔ کچھ زیادہ نہیں، فرح نے کمزور لہجے میں جواب دیا۔ آؤ جانے من، کھانے سے پہلے 1 گلاس بیئر پی لیں۔ کیا خیال ہے، بیئر پی کر تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ میں کچھ دیر لیٹنا چاہتی ہوں حسن، تم نیچے جا کر بیئر پی لو۔ مجھے بھی بھوک نہیں ہے۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کھانے کا فکر نہ کرنا، میں تمہارے لیے کچھ انڈے فرائی کر لوں گی، اس کے ساتھ چائے اور ٹوسٹ کھا لینا۔ ٹھیک ہے، تم بیئر پی کر واپس آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کس قسم کی باتیں؟ حسن نے قدرے تعجب سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ تم آؤ تو پھر بتاؤں گی، فرح نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد حسن جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خالی گلاس تھا اور دوسرے ہاتھ میں بیئر کی بوتل۔ میں بوتل ساتھ ہی لایا ہوں تاکہ بار بار نیچے نہ جانا پڑے، حسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے خالی گلاس میں بیئر اڈیلی، پھر بوتل سنگار میز پر رکھ کر وہ گلاس ہاتھ میں لیے اس کے پاس بستر پر بیٹھ گیا۔ اب کہو جانے من۔ فرح نے سر موڑ کر حسن کے خوبصورت چہرے کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ چسکیاں لے رہا تھا۔ اچانک فرح کا دل محبت کے جذبات سے معمور ہو گیا۔ اسے حسن پر بے تحاشا پیار آ رہا تھا۔ بیچارہ حسن، فرح نے سوچا، وہ مجھ جیسی عورت سے شادی کر کے پھنس گیا ہے۔ وہ خود جوان ہے، خوبصورت ہے، اس کا خون گرم ہے، وہ ہنگامے پسند کرتا ہے۔ اس کے برعکس میں کیا ہوں؟ سپاٹ سی بیمار رہنے والی گھریلو عورت جس میں کوئی کشش نہیں اور جو عمر رسیدہ بھی ہے۔ حسن، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم کس قسم کی لڑکی سے دوسری شادی کرنا پسند کرو گے؟ فرح نے چند لمحوں کے بعد کہا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ یہ کیا حماقت ہے، تم کیسی بہکی باتیں کر رہی ہو فرح؟ حسن نے حیرت بھری نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ کیا تمہاری طبیعت اتنی ہی خراب ہے کہ تمہیں موت نظر آ رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فرح نے کہا۔ بس مجھے بیٹھے بیٹھے ہی یہ خیال آیا
کہ میرے بعد تم کس قسم کی لڑکی سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ حسن نے کوئی جواب دینے سے پہلے گلاس میں تیرتی ہوئی برف کی ڈلیوں کو زور سے ہلایا۔ اگر ایسا ہوا تو وہ لڑکی تم سے مختلف ہوگی، حسن نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے میں تنوع پسند ہوں، وہ آہستہ سے ہنسا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں کم ہوگی؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تم جانتی ہو کہ مجھے عورتوں کی عمر کے بارے میں زیادہ فکر نہیں ہوتی۔ کوئی ایسی لڑکی جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو؟ تم میرے لیے بہت زیادہ خوبصورت ہو جانے من، حسن نے خوش دلی سے کہا۔ اگر کسی کی بیوی دولت مند ہو تو اسے خوبصورت چہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، حسن، فرح نے تیز لہجے میں کہا۔ پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ اگر میرے پہلے شوہر کی موت کے بعد مجھے کچھ رقم ملی ہے تو تمہیں اس پر اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے حسن۔ میرے مرنے کے بعد وہ رقم تمہیں مل جائے گی اور تم بھی یہی کہو گے کہ میری پہلی بیوی کی موت کے بعد مجھے یہ رقم ملی ہے۔ اس قدر تلخ ہونے سے فائدہ؟ حسن نے تیسرا گلاس بھرا اور دوبارہ فرح کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں فرح، میں جذباتی نہیں ہوں، البتہ مجھے کبھی کبھی خود پر غصہ آتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں۔ کیا تم مجھے غیر سمجھتے ہو حسن، جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ فرح نے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیا تمہاری دوسری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہوگی، بہت پرکشش، میری طرح گھریلو نہیں، جو اپنا لباس خود سیتی ہے، اپنا کھانا خود پکاتی ہے، شام کے وقت کلب کی بجائے گھر میں گزارتی ہے؟ تمہاری بیوی تو ایسی ہوگی جو تمہارے ساتھ شام کو جدید ترین فیشن کا لباس پہن کر مشہور کلبوں میں تمہارے ساتھ رقص کرے، جسے تم مشہور ہوٹلوں میں کھانا کھلا سکو۔ حسن نے مشروب کا ایک بڑا سا گھونٹ لیا اور فرح اس کے ساتھ یہ بھی بتا دو کہ مجھے ایسی عورت اور ایسے ہوٹل کہاں ملیں گے؟ کیا اس شہر میں؟ حسن تلخ انداز میں ہنسا۔ کیوں نہیں، مثال کے طور پر فردوس ریستوران، جس کے اندر اتنی مدھم روشنی ہوتی ہے کہ مینیو پڑھنے کے لیے ماچس کی تیلی جلانی پڑتی ہے۔ ہوٹل کا نام سن کر حسن چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، پھر اس نے زبردستی ایک بلند قہقہہ لگایا۔ او ہو، سمجھا، واقعی تم ٹھیک کہتی ہو۔ اگر تم اس پر خوش ہو تو یہی صحیح، میں کسی ایسی ہی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ فرح نے محسوس کیا کہ حسن کو خود پر قابو نہیں رہا، وسکی کا اس پر برا اثر ہو رہا ہے، وہ بہکنے لگا ہے۔ وہ کچھ دیر اور حسن سے لطف اندوز ہونا چاہتی تھی، لیکن چونکہ اس نے حسن کی بے وفائی پر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اس لیے اب اس نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ عورت کس قسم کی ہوگی حسن؟ کیا حمیرہ کی طرح؟ حسن چوتھا گلاس بھرنے کے لیے سنگھار میز کی طرف بڑھا تھا۔ حمیرہ کا نام سنتے ہی اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر فرح کو غور سے دیکھا۔ کیا کہا تم نے فرح؟ کوئی ایسی عورت جو بانو حمیرہ کی طرح ہو؟ تم نے اسے دیکھا ہوگا، وہ انٹرنیشنل ٹیکسٹائل کیمیکلز میں کام کرتی ہے۔ حسن چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر وہ مڑا۔ اس نے خاموشی سے سنگار میز پر رکھی ہوئی مشروب کی بوتل اٹھائی اور آدھا گلاس بھر کر ایک ہی سانس میں اسے پی گیا۔ چند لمحے وہ سنگار میز میں لگے ہوئے آئینے میں اپنا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے خالی گلاس دوبارہ بڑھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا واپس فرح کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ فرح کو اس پر بڑا رحم آ رہا تھا، وہ خود کو بہت ظالم محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے طرز عمل پر افسوس ہو رہا تھا، شاید اس نے اس راز کو افشا کرنے کے لیے غلط طریقہ استعمال کیا تھا۔ حسن نے آہستہ آہستہ مشروب کی چند چسکیاں لی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں تو صرف جاسوسی کہانیاں لکھنے میں مشغول رہا اور تم نے میری باقاعدہ جاسوسی کر ڈالی۔ حسن کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ کیا اس کے لیے تم مجھے قصوروار ٹھہرا سکتے ہو حسن؟ نہیں، بالکل نہیں، سارا قصور میرا ہی ہے، لیکن میں تمہیں بھی قصوروار نہیں سمجھتی حسن۔ میں اپنے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، جانے من، ابھی معلوم ہے میں خوبصورت نہیں ہوں۔ اگر تم حمیرہ جیسی عورت کے پیچھے بھاگنے پر مجبور ہوئے ہو تو میں اس کی وجہ سمجھ سکتی ہوں۔ کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے تو میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتی، لیکن میں تم سے اب بھی محبت کرتی ہوں حسن، اتنی محبت کہ تم مجھے معاف کر سکو۔ ہاں حسن، ہاں جانے من، میں تمہیں معاف کر سکتی ہوں۔ تم حمیرہ کو بھول جاؤ، اسے فراموش کر دو۔ حسن نے گلاس میں بھری ہوئی شراب کو غور سے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ نفی میں سر ہلایا۔ یہ ممکن نہیں فرح، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ میں آگے بڑھ گیا ہوں فرح، میں واپس نہیں آ سکتا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ فرح نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ حسن نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا اور بچا ہوا مشروب ایک ہی سانس میں حلق کے نیچے انڈیل لیا۔ تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتے حسن۔ فرح بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں تمہیں اس سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں تمہیں طلاق نہیں لینے دوں گی۔ حسن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ طلاق؟ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی جانے من۔ حسن کو الفاظ کی ادائیگی میں مشکل ہو رہی تھی، شراب اس پر اثر کر رہی تھی۔ اگر میں طلاق دینے سے انکار کر دوں تو مجھ سے شادی نہیں کر سکو گے حسن۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ حسن نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا۔
فرض کرو تم مر جاتی ہو پھر؟ فرح نے ہنسنے کی کوشش کی۔ لوگ بدہضمی کی وجہ سے نہیں مرتے حسن، تم احمق ہو۔ حسن کچھ دیر تک اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر وہ بستر سے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سنگھار میز کی طرف بڑھا۔ میز پر گلاس رکھ کر وہ فرح کی طرف مڑا۔ تم ٹھیک کہتی ہو فرح، لیکن جن لوگوں کو بدہضمی کی شکایت ہوتی ہے انہیں سانس لینے میں دشواری نہیں ہوتی، نہ ان کا دل زور زور سے دھڑکتا ہے۔ بدہضمی سے اتنی کمزوری بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اٹھ کر کھانا بھی نہ کھا سکے۔ ساری بات یہ ہے کہ تم پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئی، ورنہ تمہیں معلوم ہوتا کہ بدہضمی کسے کہتے ہیں۔ لیکن حسن، تم نے تو ہی کہا تھا کہ مجھے صرف بدہضمی ہو گئی ہے، اور ہاں، تاکہ تم مطمئن رہو اور کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ۔ حسن، فرح نے دہشت بھری آواز میں کہا۔ حسن، اگر مجھے بدہضمی نہیں تو اور کیا بیماری ہے؟ حسن نے جھک کر دوبارہ گلاس بھرا اور سیدھا کھڑے ہو کر اس کا ایک گھونٹ پی لیا۔ تمہیں بدہضمی نہیں ہے فرح، تمہیں خوفناک بیماری ہو گئی ہے۔ خوفناک نہیں بلکہ مہلک، ناقابل علاج بیماری۔ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہو حسن، تم نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں، اور میں اسی طرح۔ فرح کا سانس پھول گیا۔ کوئی بھی ہوشیار ڈاکٹر تمہاری جان بچا سکتا تھا فرح، حسن نے تیز لہجے میں کہا۔ مجھے کیا بیماری ہے حسن؟ فرح نے کانپتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ پلاسٹک انیمیا، یہ ایسی مہلک بیماری ہے جو ہڈیوں میں ہوتی ہے۔ ہڈیوں کا گودا ختم ہو جاتا ہے اور نیا خون بننا بند ہو جاتا ہے۔ اب تمہاری بیماری اس سٹیج پر ہے کہ تم دنیا کا کوئی ڈاکٹر زندہ نہیں رکھ سکتا۔ تم مجھے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے حسن، تم یہی کہنا چاہتے ہو؟ بے شک، تاکہ تم عمیرہ سے شادی کر سکو۔ حسن کے حواس پر خوف اس قدر مسلط ہو چکا تھا کہ وہ سچ کے علاوہ کچھ اور بول ہی نہیں سکتا تھا۔ کسی حد تک، حسن نے اعتراف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے میرا بنیادی مقصد تمہاری دولت حاصل کرنا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں مصنف کی حیثیت سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اب سمجھ گئی جانے من؟ فرح نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ گہرے سانس لے رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ مجھے حیرت ہے حسن، تم نے میری دولت حاصل کرنے کے لیے مجھے زہر کیوں نہیں دیا؟ میرا خیال ہے کہ تم ضرور مجھے زہر دے دیتے، لیکن خوش قسمتی سے میں خود ہی اس مہلک بیماری کا شکار ہو گئی۔ کیوں حسن؟ نہیں، حسن نے جواب دیا، میں جاسوسی کہانیاں لکھنے والا ایک ذہین مصنف ہوں۔ کیا تم مجھ سے اس قدر حماقت کی توقع کر سکتی ہو؟ زہر ایسی چیز ہے جسے چھپانا ناممکن ہے، میں فوراً ہی پکڑا جاتا، لیکن پلاسٹک انیمیا ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر پولیس کبھی مجھ پر شبہ نہیں کرے گی۔ حسن کسی خیال کے زیر سر زور سے ہنسا۔ فرح، اگر میں نے کبھی یہ کہانی لکھی تو میں شرط لگانے پر تیار ہوں، کوئی بھی ایڈیٹر میری اس کہانی کو رد نہیں کر سکے گا۔ کیسا عمدہ خیال ہے، تم نے مجھے یہ بیماری لگائی ہے۔ فرح نے حیرت سے کہا، یہ ناممکن ہے۔ نہیں میری جان، یہ ناممکن نہیں ہے، تمہیں یہ بیماری خود نہیں ہوئی۔ حسن نے چند لمحے خالی گلاس کو دیکھا اور پھر اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ حمیرہ نے اس سلسلے میں میری بڑی مدد کی ہے۔ کس طرح حسن، کس طرح؟ اب جب میرا آخری وقت آ گیا ہے تو یہ راز بھی بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ فرح نے سرگوشی میں کہا۔ حمیرہ کا نام سنتے ہی اس کے خون کی گردش تیز ہو گئی تھی۔ شدید غصے کی لہریں اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی تھیں۔ حسن آہستہ قدموں سے اس کے بستر کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فرح کا کمبل گھسیٹ لیا۔ یہ ہے تمہارا قاتل فرح، یہ لباس جو تم پہنے ہوئے ہو، حسن نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں یاد ہے یہ کپڑا تمہارے لیے میں لایا تھا، تم نے اسے ہاتھ سے سیا تھا، تمہیں یہ کپڑا بازار میں نہیں مل سکتا۔ تم جانتی ہو حمیرہ انٹرنیشنل ٹیکسٹائل کمپنی میں کام کرتی ہے، وہ کپڑے کی صنعت میں استعمال ہونے والے کیمیائی اجزاء پر ریسرچ کرتی ہے۔ کیا تمہارے جاسوس نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا؟ ہاں، خیر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اس کپڑے کو لیڈر میٹیریل کہتے ہیں، اسے بار بار کیمیاوی اجزاء میں ڈبویا جاتا ہے۔ اس کپڑے کو کبھی فیکٹری سے باہر نہیں آنے دیا جاتا، کیونکہ یہ ایسے کیمیاوی اجزاء پر ہوتا ہے جنہیں کبھی صاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی اس کپڑے کو زیادہ عرصے جسم پر پہنے رہے تو اسے کئی خوفناک بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اس میں سے ایک مہلک بیماری پلاسٹک انیمیا بھی ہوتی ہے۔ حمیرہ نے میرے لیے یہ کپڑا اپنی فیکٹری سے چرایا تھا۔ اب تم سمجھی یہ بیماری تمہیں کس طرح ہوئی؟ فرح نے آنکھیں بند کر کے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اب ہر ناممکن بات پر یقین کر سکتی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے ریڑھ کی ہڈی سے اٹھنے والی خوف و دہشت کی لہروں سے بری طرح جنگ کر رہی تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتی تھی، وہ مرنا نہیں چاہتی۔ کیا اس کا وقت قریب آ گیا ہے؟ فرح نے سوچا، کیا حسن اس لیے بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہا ہے؟ کچھ دیر بعد فرح نے آنکھیں کھول کر حسن کو دیکھا، جو اس کی مسہری کے قریب دیوار کا سہارا لیے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ افسوس حسن، تمہاری سب محنت اکارت گئی، فرح نے اپنے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تم نے دولت حاصل کرنے کے لیے قتل جیسے بھیانک جرم کے ارتکاب سے گریز نہیں کیا، لیکن جس دولت کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ پھر بھی تمہیں نہیں مل سکے گی۔
تمہارا یہ منصوبہ بھی ناکام رہا، بالکل تمہاری کہانیوں کی طرح۔ حسن نے دھیرے سے سر ہلایا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ فرحہ، حسن منصوبے بنانے میں ماہر ہے، اس کے منصوبوں میں کوئی جھول نہیں ہوتا۔ مجھے بتاؤ میرے منصوبے میں کہاں جھول ہے؟ میں نے اپنی وصیت تبدیل کر دی ہے حسن، فرح نے غور سے اپنے خوبصورت جوان شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس لیے میری موت کے بعد تم میری دولت حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ خبر حسن پر بجلی کی طرح گری، وہ بری طرح چونک گیا۔ اس نے کئی قدم پیچھے ہٹ کر فرح کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم جھوٹی ہو، مکار ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسن چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، جب میرے جاسوس نے تمہاری حرکتوں کی اطلاع دی تو میں نے اپنی وصیت بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہیں یاد ہے میں آج صبح شہر گئی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، میں اپنے وکیل کے پاس گئی تھی۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم شاپنگ کے لیے ہی گئی تھی۔ حسن کا یقین ڈاواڈول ہو رہا تھا۔ صبح میری طبیعت اتنی خراب تھی حسن کہ میں صرف شاپنگ کے لیے کبھی گھر سے نہیں نکلتی۔ وصیت کا معاملہ اتنا ضروری تھا کہ مجھے طبیعت ٹھیک نہ ہونے پر بھی شہر جانا پڑا۔ حسن نے آگے بڑھ کر فرح کی کلائی پکڑ لی۔ جھوٹی مکار عورت، میں تیرے فریب کا پردہ چاک کر دوں گا۔ بول، تو جھوٹ بول رہی ہے نا؟ نہیں حسن، فرح نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو تم اس کی ایک نقل دیکھ سکتے ہو، اصل کاپی میرے وکیل کے پاس ہے۔ حسن نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شاید وہ فرح کو اس قدر پرسکون دیکھ کر اپنا یقین کرنا چاہتا تھا۔ کہاں ہے وہ نقل؟ میرے ہینڈ بیگ میں۔ ہینڈ بیگ؟ حسن نے کمرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالی۔ تمہارا ہینڈ بیگ کہاں ہے؟ نیچے ہال کے اندر پڑی ہوئی میز پر، فرح نے جواب دیا۔ حسن لڑکھڑاتا ہوا فرح کی خوابگاہ سے باہر نکل گیا اور سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ فرح بستر سے اٹھی، اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ اس نے جاسوسی کہانیوں کے مصنف کو آخری وقت میں مات دے دی تھی۔ وہ کسی طرح حسن کو اپنی خوابگاہ سے باہر نکالنا چاہتی تھی، اور وہ خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر پولیس ہیڈ کوارٹر کا نمبر گھمانے لگی۔